بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مولا علی اور جناب فاطمہ کی ام کلثوم نام سے کوئی الگ بیٹی نہیں تھی، بلکہ جناب زینب کو ہی ام کلثوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم جناب فاطمہ کی بیٹی ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ ام کلثوم کو جناب فاطمہ کی دوسری بیٹی فرض کریں یا مولا علی کی کسی دوسری بیوی کی بیٹی سمجھیں، تب بھی حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم مولا علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، حضرت عمر اور ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں تیسرا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولا علی کی اولاد اور حضرت عمر کے نکاح میں جناب زینب کے علاوہ الگ سے ذکر ہونے والی ام کلثوم بنت علی کون ہیں؟ جیسا کہ پہلی ویڈیو کے کمنٹ میں برادر علی عباس کی طرف سے بھی تقریباً یہی سوال پوچھا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس سوال کا تحقیقی جواب یہی ہے کہ جناب زینب کے علاوہ مولا علی کی اولاد میں اور ام کلثوم بنت علی کے نام سے حضرت عمر کے نکاح میں ذکر ہونے والی یہ خاتون اور یہ نکاح مکمل طور پر فرضی اور من گھڑت ہیں، یعنی حقیقت میں ام کلثوم اور اس کے نکاح کا کوئی وجود ہی نہیں، بلکہ یہ کردار اور یہ واقعہ مختلف مقاصد کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ایک طرف اہل سنت کتابوں میں حضرت عمر کو بامراد ثابت کرنے کے لیے اس نکاح اور ام کلثوم کا ذکر لکھا گیا، اس لیے اہل سنت روایات میں اس نکاح پر صحابہ کی مبارکباد اور حضرت عمر کی خوشی ذکر کی جاتی ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب مصنف صنعانی میں ہے۔ لہٰذا اس نکاح کی برکت کو ثابت کرتے ہوئے اس نکاح کی شواہد پیش کرنے کے لیے اہل سنت تاریخ میں ام کلثوم کا تذکرہ لکھا گیا۔ اور دوسری طرف شیعہ کتابوں میں حضرت عمر کو نامراد ثابت کرنے کے لیے اس نکاح اور ام کلثوم کا ذکر لکھا گیا، اس لیے شیعہ روایات میں اس نکاح پر اہل بیت کی رنج و غم والی روایات اور حضرت عمر کی زیادتی والی روایات ملاحظہ کی جا سکتی ہیں کہ جب مولا علی نے اس رشتے کا انکار کیا تو حضرت عمر نے دھمکیاں دی تھیں کہ مولا علی کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کر کے چوری کے جرم میں مولا علی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تب مولا علی کے چچا عباس نے بیچ میں آ کر یہ نکاح کروایا تھا، جیسا کہ شیعہ کتاب فرع الکافی میں ہے۔ لہٰذا حضرت عمر کی نحوست اور اہل بیت کی مظلومیت کے شواہد پیش کرنے کے لیے اہل سنت کتابوں سے نقل کر کے شیعہ کتابوں میں بھی ام کلثوم کا تذکرہ لکھا گیا، اور یوں شیعہ سنی کے مختلف عقائد کی وجہ سے اس ام کلثوم کی من گھڑت شخصیت اور اس کے نکاح کا من گھڑت واقعہ تاریخ میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ اور ناظرین، حسب عادت اس ام کلثوم اور حضرت عمر کے اس نکاح کے فرضی ہونے کا ہمارا یہ دعویٰ بھی ثبوتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس ام کلثوم کو فرضی شخصیت ماننے کے لیے چونکانے والی اور قابل غور 3 وجوہات پیش خدمت ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ 4 شوہر اور پوتے نواسے ہونے کے باوجود اس ام کلثوم کی نسل نشانی باقی نہیں رہی، یہ بہت ہی مشکوک بات ہے۔ دوسری وجہ کہ اس ام کلثوم کی اور اس کی اولاد کی موت ایک ہی وقت میں لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ پہلے ماں مری یا اولاد، یہ کچھ زیادہ ہی مشکوک بات ہے۔ ان تمام باتوں کے حوالہ جات آئیں گے۔ ام کلثوم کے فرضی ہونے کی تیسری اہم اور حیرت انگیز وجہ بقول شاعر، مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا۔ تو حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم اور اس نکاح کے بارے میں بے شمار، یعنی واقعاً بے شمار اختلافات، خامیاں، متضاد باتیں اور جھول پائے جاتے ہیں، جنہیں رفع کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور یہ بات اس ام کلثوم اور اس نکاح کو جھوٹ اور فرضی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ماشاءاللہ یوں تو اختلافات بہت زیادہ ہیں، مگر ہم خاص اختلافات شروع کرتے ہوئے صرف 12 ثبوت پیش کرتے ہیں۔ پہلا ثبوت کہ حضرت عمر یہ رشتہ کیوں کرنا چاہتے تھے، اس بارے میں 3 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب معرفت الصحابہ کے مطابق حضرت عمر کو اولاد فاطمہ سے رشتہ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ جوڑنے کی خواہش تھی۔ اہل سنت کتاب البدایہ و نہایہ کے مطابق حضرت عمر اصل میں ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر عمرو عاص کے بہکانے سے ارادہ بدل کر مولا علی کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اہل سنت کتاب العقد الفرید کے مطابق حضرت عمر نے مغیرہ ابن شعبہ کے بہکانے سے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو چھوڑ کر مولا علی سے رشتہ طلب کیا۔ ان بیانات کی خامی یہ ہے کہ حضرت عمر کو ڈائریکٹ یعنی بلا واسطہ رسول کی رشتہ داری پہلے ہی حاصل تھی، کیونکہ حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ رسول کے نکاح میں دے کر رسول کے سسر بنے ہوئے تھے، لہٰذا جناب فاطمہ کی اولاد کے ذریعے بالواسطہ رشتہ داری کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ان بیانات کا تضاد یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کو رسول کی رشتہ داری کی خواہش تھی تو حضرت ابو بکر کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ کیوں مانگا؟ دوسرا ثبوت، حضرت عمر نے جب رشتہ مانگا تو اس وقت کی صورتحال اور مولا علی کے جوابات کے بارے میں 6 اختلافی بیان۔ اہل سنت کتاب سنن بہیقی کے مطابق مولا نے جواب فرمایا تھا کہ ام کلثوم چھوٹی ہیں۔ اہل سنت کتاب مستدرک امام حاکم کے مطابق مولا نے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم کو اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر کے نام کیا ہوں۔
اہل سنت کتاب ذخائر العقبہ کے مطابق مولا نے فرمایا کہ اس بات کے چند امیر ہیں، ان سے اجازت لوں گا۔ اہل سنت کتاب ہلیۃ الاولیاء کے مطابق مولا نے عباس، عقیل اور امام حسین سے مشورہ فرمایا۔ اہل سنت کتاب الذریۃ الطاہرہ میں بھی یہی روایت ہے، مگر امام حسین کی جگہ امام حسن کا نام ہے، اور مزید اضافہ ہے کہ عقیل نے منع کیا تو مولا نے اسے حضرت عمر کے درے کا حوالہ دیا۔ اہل سنت کتاب مجموع الزوائد میں یہی روایت امام حسین کے نام کے ساتھ لکھی ہے۔ مزید اضافہ ہے کہ جب حضرت عمر نے عقیل کا انکار سنا تو عقیل کو بے وقوف اور احمق قرار دیا۔ اور ناظرین، ان بیانات کا پہلا تضاد صاف ظاہر ہے کہ اس نکاح کے ذریعے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بننے والی رشتہ داری کے شفاف چادر پر حضرت عمر کے درے کا حوالہ اور عقیل کے بارے میں حضرت عمر کا توہین آمیز تبصرہ کالا داغ اور متضاد ہے۔ دوسرا خطرناک تضاد یہ ہے کہ جب مولا علی نے اپنی بڑی بیٹی زینب عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں دی ہوئی تھی تو ام کلثوم کو عبداللہ ابن جعفر کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ تیسرا ثبوت، حضرت عمر سے نکاح کے وقت ام کلثوم کی عمر یعنی ایج کیا تھی؟ اس بارے میں 6 اختلافی بیان ہیں۔ اہل سنت کتاب شرح زرقانی کے مطابق ام کلثوم اس نکاح کے وقت اس قدر چھوٹی تھی کہ 6 سال بعد حضرت عمر کی وفات تک بالغ نہیں ہوئی تھی۔ اہل سنت کتاب تاریخ ابن عساکر کے مطابق اس نکاح کے وقت ام کلثوم صبیہ یعنی بالکل بچی تھی۔ اہل سنت کتاب الاستیاب کے مطابق اس نکاح کے وقت ام کلثوم صغیرہ یعنی چھوٹی بچی تھی۔ اہل سنت کتاب مصنف صنعانی کے مطابق ام کلثوم کھیلتی کودتی لڑکی تھی۔ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق ام کلثوم نابالغ لڑکی تھی۔ اہل سنت کتاب سیر اعلام النبلاء کے مطابق ام کلثوم شادی کے وقت 11 سال کی تھی، یعنی 6 ہجری میں پیدا ہوئی اور 17 ہجری میں نکاح ہوا، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ اسلام میں ہے۔ ان بیانات کی خامی ہر عقل مند شخص پر ظاہر ہے کہ اس قدر چھوٹی بچی کا نکاح ہوا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے مرنے تک بھی وہ بچی بالغ نہیں ہوئی تھی۔ اور ان بیانات کا پہلا تضاد یہ ہے کہ حضرت عمر کی وفات تک بالغ نہ ہونے والی ام کلثوم حضرت عمر کی اولاد کی ماں کیسے بن گئی؟ چوتھا ثبوت، حضرت عمر اور ام کلثوم کے ساتھ کا دورانیہ، اس بارے میں 2 اختلافی بیان ہیں۔ اہل سنت کتاب تاریخ اسلام کے مطابق ام کلثوم اور حضرت عمر کی شادی 17 ہجری میں ہوئی اور حضرت عمر 23 ہجری میں چل بسے، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ اسلام میں ہے۔ تو حضرت عمر اور ام کلثوم کا ساتھ 6 سال کا تھا۔ اہل سنت کتاب الایثار کے مطابق حضرت عمر اور ام کلثوم 10 سال یا اس سے بھی زیادہ ساتھ رہے۔ ان بیانات کا تضاد انتہائی صاف ہے کہ 17 ہجری سے 23 ہجری تک 6 سال کا عرصہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر اور ام کلثوم کا ساتھ 10 سال کیسے ہو گیا؟ پانچواں ثبوت، حضرت عمر اور ام کلثوم کی اولاد، اس بارے میں 6 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب شرح زرقانی کے مطابق کوئی اولاد ہی نہیں، کیونکہ حضرت عمر کی وفات تک ام کلثوم بالغہ نہیں ہوئی تھی۔ اہل سنت کتاب سنن بہقی کے مطابق حضرت عمر اور ام کلثوم کو ایک بیٹا زید ہوا تھا۔ اہل سنت کتاب ثقات ابن حبان کے مطابق حضرت عمر اور ام کلثوم کو ایک بیٹا زید اور ایک بیٹی رقیہ ہوئی تھی۔ اہل سنت کتاب المعارف کے مطابق حضرت عمر کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ اور ان بیانات کا مہلک ترین تضاد یہ ہے کہ ام کلثوم کا بیٹا زید اپنے باپ حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال یعنی 23 ہجری میں پیدا ہوا، جیسا کہ اہل سنت کتاب الایثار میں ہے۔ تو حضرت عمر کی بیٹی کب پیدا ہوئی؟ چھٹا ثبوت، حضرت عمر اور ام کلثوم کی اولاد کی شادی، اس بارے میں 6 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب تاریخ ابن عساکر کے مطابق ام کلثوم کا بیٹا زید چھوٹا تھا تو مر گیا تھا۔ اہل سنت کتاب تاریخ بغداد کے مطابق ام کلثوم کا بیٹا زید مرد ہو کر مرا تھا۔ اہل سنت کتاب تاریخ اسلام کے مطابق ام کلثوم کا بیٹا زید مرد ہو کر مرا تھا مگر غیر شادی شدہ تھا۔ اہل سنت کتاب المغنی کے مطابق ام کلثوم کا بیٹا زید مکمل مرد اور صاحب اولاد ہو کر مرا تھا۔ اہل سنت کتاب الاصابہ کے مطابق حضرت عمر نے ام کلثوم کی بیٹی رقیہ کی شادی بھی کر دی تھی۔ اہل سنت کتاب ثقات ابن حبان کے مطابق حضرت عمر اور ام کلثوم کی بیٹی رقیہ کی لڑکی بھی ہوئی تھی مگر وہ بھی مر گئی، اور حضرت عمر اور ام کلثوم کی بیٹی رقیہ کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ تو ناظرین، ان بیانات کی خامی یہ ہے کہ حضرت عمر اور ام کلثوم کے بیٹے زید کی نسل بھی نہیں بچی اور ان کی نواسی کی نسل بھی نہیں ہوئی۔ اس بات سے ام کلثوم کے فرضی ہونے کا شبہ قوی ہو جاتا ہے۔ اور ان بیانات کا پہلا تضاد یہ ہے کہ حضرت عمر اور ام کلثوم کا بیٹا زید اگر صاحب اولاد ہو کر مرا تھا تو اس کی بیوی اور بچوں کا کہیں کوئی نشان کیوں نہیں ملتا؟ اور ان بیانات کا دوسرا حیران کن تضاد یہ ہے کہ حضرت عمر اپنے بیٹے کی پیدائش کے سال میں ہی فوت ہوئے تھے، تو بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی رقیہ کی شادی حضرت عمر کیسے کروا سکتے ہیں؟ ساتواں ثبوت، حضرت عمر کے بعد ام کلثوم کا کیا ہوا؟
اس بارے میں 4 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق حضرت عمر کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون ابن جعفر سے ہوا۔ اہل سنت کتاب الاصابہ کے مطابق حضرت عمر کے بعد ام کلثوم محمد ابن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ اہل سنت کتاب منتخب من کتاب ازواج نبی کے مطابق حضرت عمر کے ہلاک ہوتے ہی ام کلثوم کا نکاح عبداللہ ابن جعفر سے ہوا۔ اہل سنت کتاب المحبر کے مطابق حضرت عمر کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون ابن عبداللہ ابن جعفر سے ہوا۔ اور ان بیانات کا پہلا تضاد یہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اپنی بیوی زینب کے ہوتے ہوئے اپنی سالی ام کلثوم سے کیسے نکاح کر سکتا ہے، اور دوسرا تضاد کہ ام کلثوم اپنے بھانجے عون ابن عبداللہ سے کیسے شادی کر سکتی ہیں، اور تیسرا تضاد کہ عون ابن جعفر اور محمد ابن جعفر دونوں بھائی حضرت عمر کی زندگی میں ہی سن 18 ہجری میں جنگ تستر میں شہید ہو چکے تھے، جیسا کہ اہل سنت کتاب الاصابہ میں ہے۔ تو 5 سال بعد 23 ہجری میں حضرت عمر کی بیوہ سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ آٹھواں ثبوت، حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم نے حضرت عمر کے بعد عبداللہ ابن جعفر سے کیسے شادی کی، اس بارے میں 2 اختلافی بیان ہیں۔ اہل سنت کتاب جمہرہ ابن حزم کے مطابق جناب زینب کی طلاق کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق جناب زینب کی وفات کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے ام کلثوم سے نکاح کیا۔ ان بیانات کا پہلا تضاد یہ ہے کہ جناب زینب کی وفات عبداللہ کے نکاح میں ہی ہوئی، جیسا کہ اہل سنت کتاب تاریخ الخمیس میں ہے۔ تو طلاق کب ہوئی؟ اور ان بیانات کا دوسرا تضاد یہ ہے، جیسا کہ اہل سنت کتاب الوافی بالوفیات میں ہے، کہ 50 ہجری میں مرنے والی ام کلثوم 61 ہجری تک زندہ رہنے والی جناب زینب کی وفات کے بعد عبداللہ ابن جعفر سے نکاح کیسے کر سکتی ہیں؟ نواں ثبوت، عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ام کلثوم کے ساتھ مولا علی کی بیوہ بھی تھیں۔ مولا علی کی وہ بیوہ کون تھیں، اس میں 2 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق وہ محترمہ اسماء بنت امیس تھیں۔ اہل سنت کتاب سنن سعید ابن منصور کے مطابق مولا علی کی اس بیوہ کا نام لیلہ بنت مسعود تھا۔ 10واں ثبوت، حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم نے حضرت عمر کے بعد بھی شادیاں کی، تو ان کی اولاد کس کس شوہر سے ہوئی، اس بارے میں 3 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب طبقات ابن سعد کے مطابق ام کلثوم کو حضرت عمر سے بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی، باقی کسی شوہر سے اولاد نہیں ہوئی۔ اہل سنت کتاب سنن بہقی کے مطابق ام کلثوم کو حضرت عمر سے بیٹا اور محمد ابن جعفر سے بیٹی پیدا ہوئی۔ اہل سنت کتاب شرح زرقانی کے مطابق ام کلثوم کو صرف محمد ابن جعفر سے بیٹی پیدا ہوئی، باقی کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ 11واں ثبوت، حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم اور بیٹا زید اکٹھے مرے تھے، مگر کب اور کیسے، اس بارے میں 10 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب الاثار کے مطابق ام کلثوم اور زید معاویہ کی حکومت اور سعید ابن عاص کی ولایت یعنی 50 ہجری میں مرے۔ اہل سنت کتاب مصنف صنعانی کے مطابق ام کلثوم اور زید عبد الملک ابن مروان کی حکومت یعنی 73 ہجری میں زہر کھانے سے مرے۔ اہل سنت کتاب المنمک کے مطابق ام کلثوم اور زید اکٹھے بیمار ہو کر مرے۔ اہل سنت کتاب الفرائض کے مطابق زید تیر لگنے سے مرا۔ اہل سنت کتاب سکات ابن حبان کے مطابق زید پتھر لگنے سے مرا۔ اہل سنت کتاب تاریخ اسلام کے مطابق زید کو کسی ویران کھنڈر میں پتھر لگا تھا۔ اہل سنت کتاب منتخب من کتاب ازواج النبی کے مطابق زید کو حضرت عمر کے غلام اسلم کے بیٹے خالد نے پتھر مار کر قتل کیا۔ اہل سنت کتاب تاریخ ابن عساکر کے مطابق زید کو ابن موتی کے جھگڑے میں ضرب لگی۔ اہل سنت کتاب الوافی بالوفیات کے مطابق زید کو بنی عدی کے جھگڑے میں کسی آدمی نے ضرب مار کر قتل کیا۔ اہل سنت کتاب المعارف کے مطابق زید بنی اویج اور بنی ذراح کے جھگڑے میں پتھر لگنے سے مرا۔ اور ان بیانات کا تضاد یہی ہے کہ اگر ام کلثوم اور زید 73 ہجری تک زندہ تھے تو 50 ہجری میں کس ام کلثوم کا جنازہ پڑھایا گیا تھا؟ 12واں ثبوت، حضرت عمر کی زوجہ ام کلثوم اور بیٹے زید کے جنازے میں کون کون تھا اور جنازہ کس نے پڑھایا، اس بارے میں 4 اختلافی بیانات ہیں۔ اہل سنت کتاب الوافی بالوفیات کے مطابق امام حسین نے عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ اپنی ماں اور بھائی کی نماز پڑھاؤ، اور عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھائی۔ اہل سنت کتاب الاستیاب کے مطابق عبداللہ ابن عمر کو نماز کے لیے امام حسن نے آگے کیا۔ اہل سنت کتاب نیل الاوتار کے مطابق ام کلثوم اور زید کی نماز جنازہ امیر مدینہ یعنی سعید ابن عاص نے پڑھائی تھی۔ اہل سنت کتاب سنن بہقی کے مطابق جنازے میں شامل لوگوں نے ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو قتادہ اور ابو سعید تھے۔ اور ان بیانات کا حیران کن اور خطرناک ترین تضاد یہ ہے کہ ابو قتادہ بدری صحابی مولا علی کے دور حکومت یعنی 40 ہجری میں وفات پا چکے تھے، جیسا کہ اہل سنت کتاب الاستیاب میں ہے۔ تو 10 سال بعد 50 ہجری میں ام کلثوم کے جنازے میں کیسے آ سکتے ہیں؟
تو ناظرین تاریخ میں کسی کردار یا واقعے کے متعلق ایک دو اختلافات ہوتے ہیں اور ہضم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر بات میں 50 اختلافی بیانات ہوں اور ان بیانات میں کئی خامیاں اور خطرناک تضادات بھی ہوں، تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کردار اور واقعہ حقیقت میں تھا ہی نہیں، بلکہ ام کلثوم کا یہ کردار اور یہ واقعہ مکمل فرضی ہے جسے مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں بنایا ہے، ورنہ عام طور پر کسی بھی حقیقی کردار کے لیے اس قدر اختلافات اور تضادات نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا حضرت عمر کی وہ زوجہ جو مولا علی کی بیٹی کہی جاتی ہیں وہ ام کلثوم، اور یہ نکاح مکمل طور پر فرضی اور من گھڑت تھے۔ یعنی صورتحال یوں ہے کہ حضرت عمر کے اس نکاح کو ثابت کرنے کے لیے فرضی ام کلثوم پیدا کی گئی، اس کے لیے کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں تھی، صرف لکھ دینا ہی کافی تھا۔ پھر اس ام کلثوم کی اولاد اور اس اولاد کی شادی بھی لکھی گئی، اور چونکہ عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں اصل ام کلثوم بنت علی یعنی جناب زینب تھیں، لہٰذا اس فرضی ام کلثوم کی شادی عبداللہ ابن جعفر سے لکھی گئی۔ یوں جناب زینب کی کنیت کی وجہ سے یہ فرضی ام کلثوم حقیقی محسوس ہونے لگی، لیکن یہاں شریعت کے حساب سے بھانڈا پھوٹنے لگا کہ زینب اور ام کلثوم دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک مرد کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے سوال بھی سامنے آنے لگے کہ اس ام کلثوم کی حضرت عمر والی اولاد کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جھوٹ پکڑنے والے ان سوالات سے بچنے کے لیے ان کی اکٹھی موت لکھ کر فائل ہی بند کر دی گئی۔ اب یہ کردار حقیقی تھے یا فرضی، بہرحال تاریخ میں تو آ ہی گئے، لہٰذا ان کے متعلق سوالات ابھرتے رہے، اور ان سوالات کے جوابات میں یہ متضاد باتیں وجود میں آتی گئیں۔ بقول شاعر، وصال یار سے دونا ہوا عشق، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔